دنیا کا کوئی ہتھیار، کوئی چیز بھی آپ کی جسم کو نقصان نہیں دے سکے گا، یعنی ہر قسم آلہ ضرب، چاہے چاقو ہو یا چوری ہو یا بندوق ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں تیعبندی کے حوالے سے آپ کے حضور میں دو اعمال پیش کرتا ہوں، یعنی ہر قسم آلہ ضرب، چاہے چاقو ہو یا چوری ہو یا بندوق ہو، مطلب ہر قسم ضرر پہنچانے والی چیز سے حفاظت کے حوالے سے آج میں آپ کے حضور میں دو اعمال پیش کرتا ہوں۔ سامعین کرام، زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط، ترتیب اور احتیاط ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جنگ ہو یا امن، روزمرہ کے معاملات ہو یا کوئی اہم مہم، حفاظت کا پہلو ہمیشہ مقدم ہوتا ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے انسان نے زمانہ قدیم سے ہی خود کو بچانے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم ذریعہ تیغبند ہے۔ تیغبند کا مطلب ہے جسم کو کسی خطرناک ضرب یا حملے سے بچانے کے لیے دھات یا کسی سخت مادے سے تیار کردہ حفاظتی لباس پہننا، یا روحانی عملیات میں سے کوئی عمل کرنا، یا روحانی تعویذات میں سے کوئی مجرب تعویذ پہننا، جس طرح کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگ اور جہاد آپ کے سامنے ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال تھے۔ جب وہ پہنتا تو میدان میں ببر شیر کی طرح وہ نکل جاتا۔ تو سامعین کرام، یہ صرف جسم کو بچانے کے لیے، صرف جسم کو بچانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک جنگجو کے حوصلے اور اعتماد کی علامت بھی ہوتا ہے۔ میدان جنگ میں تلوار، نیزے، تیر اور دوسرے ہتھیاروں سے، مثلا آج کل بندوق ہے، تو میدان جنگ میں اس کے حملے ہوتے ہیں۔ ایسے میں تیغبند جسم کے نازک حصوں کو محفوظ رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بغیر تیغبند کے جنگ میں اترنا ایسے ہی ہے جیسے آگ میں بے دھڑک کودنا۔ سامعین کرام، ایک جنگجو جب تیغبند پہن کر میدان میں اترتا ہے تو اس سے اندر سے ایک اعتماد محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہو بھی جائے تو اس کے بدن پر ایک ڈال موجود ہے، یعنی ایک ڈال، ایک ذرہ یا کوئی روحانی اعمال میں نے کیے ہیں، اس کا اعتماد اس کے اندر ہو، یا کوئی تعویذ پہنا ہوا ہو، یہی حوصلہ اس سے دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی طاقت بخشتا ہے۔ سامعین کرام، میدان جنگ میں سپاہی کی ہیبت دشمن کے دل میں خوف بٹھا دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سامنے والا صرف ہمت والا نہیں بلکہ مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہے۔ تاریخ میں جتنے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، ان کے لباس کا ایک اہم حصہ تیغبند ہوتا تھا، چاہے صحابہ کرام ہو، یا چاہے وہ سلاطین دہلی ہو یا خلافت عثمانیہ کی جانباز، سب نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ مگر موجودہ دور میں، یعنی آج کا زمانہ اگرچہ روایتی جنگجوؤں سے آگے نکل چکا ہے، مگر تیغبند جیسا اصول اب بھی موجود ہے۔ آپ فوجی ہیلمٹ، بلٹ پروف جیکٹ اور حفاظتی یونیفارم یونیفارم کی صورت میں تیغبند کا جدید روپ ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی طرح سامعین کرام، اعمال ہے، اعمال میں اتنا طاقت ہے کہ یہ جو ظاہری اسباب ہے، اس میں اعمال کے مقابلے میں 1% بھی یہ طاقت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 2 اعمال آپ کے حضور میں پیش کرتا ہوں۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روایت، جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں
کہ جو بندہ ہر صبح و شام کو 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ کلمات پڑھ لیا کرے تو اس سے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس سے کوئی ناگمانی بلا نہ پہنچے گی۔ اور دوسرا عمل سامعین کرام، یہ مجربات علماء و عاملین و اکابرین میں سے ہے، اور وہ قرآن پاک کی 2 آیات مبارکہ ہے۔ ایک آیت سورہ آل عمران کے آیت نمبر 153 سے لے کر 154 تک ہے۔ وہ آیات میں آپ کو پڑھ کے سناتا بھی ہوں تاکہ اگر آپ کے ساتھ قرآن ہو تو اس میں صحیح طرح پڑھائی کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ اب سامعین کرام، جو بندہ رات کو سنتوں اور وتروں کے درمیان اس سورہ عمران کی آیت کو 28 مرتبہ پڑھ لے، اور صبح نماز فجر کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 61 سے لے کر 62 تک جو بندہ یہ آیت صبح نماز فجر کے بعد 101 بار پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اسے ہر قسم ضرر پہنچانے والی آلات سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور وہ سورہ نمل کی آیات میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تو ان 2 اعمال کو اپنے زندگی کا معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم ضرر رسانی والی اشیاء سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔